نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی ہے میرے بھائیوں، بہت زیادہ سردی ہے، کل سے سردی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک سورت مبارک جو انتہائی مختصر ہے، انتہائی مختصر چھوٹا سا سورت ہے، اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ الم نشرح لک صدرک، اس سورت کے بارے میں کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا کام لے سکتے ہیں۔ دنیا کا ہر کام آپ اس سے لے سکتے ہیں، دنیا کا ہر کام، کوئی بھی کام ہو، لیکن میرے بھائی جائز ہو، ناجائز نہیں۔ بہت اس طرح چینل بنے ہوئے ہیں کہ ناجائز کام بتاتے ہیں اور وہ ہوتے بھی نہیں ہیں۔ میں مسجد میں بیٹھ کر قسم اٹھاتا ہوں، کوئی بھی آدمی نے کنٹیکٹ کیا ہے نا تو اللہ کے فضل اور کرم سے ایسے کام ہوا ہے کہ وہ خود پریشان ہے۔ جو 11 سال سے ایک بھائی نے کہا میرا کام نہیں ہو رہا تھا، آپ نے کیسے کر دکھایا؟ میں نے کہا یار مجھے جو ہے نا کافر نہ کرو، کرنے والا میری رب کے ذات ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں صرف درمیان میں جو ہے نا وسیلہ بناؤں بس، اور کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، عنبہ پارہ میں یہ سورت مبارک ہے، سورہ الم نشرح۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ نہیں۔ اول اور آخر 5 مرتبہ درود شریف اور ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو آپ نماز میں پڑھتے ہوں، اور 21 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھیں۔ کس طرح پڑھنا ہے، کون سا ٹائم پڑھنا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بہن جی تھی، اس کے ایک آدمی نے دینے تھے 1,00,000 پاؤنڈ۔ اب دیکھیں 1,00,000 پاؤنڈ کتنے بنتے ہیں، پتہ نہیں کروڑوں روپے بنتے ہیں، کروڑوں۔ اور ایک آدمی نے کاروبار ان کے ساتھ چلایا تھا یو کے میں، تو اس نے سارا پیسہ ہڑپ کر کے اور بھاگ گیا، وہ ملک ہی چھوڑ دیا۔ اب بیچاری رو رہی ہے، پوری زندگی کا کمائی وہ آدمی لے کر گیا، اور اتنا پریشان، اتنا حیران کہ یا اللہ، رو رو کر ان کا برا حال ہوا۔ بلڈ پریشر بھی، اس وجہ سے شوگر بھی ان بیچارے کا بن گیا۔ بہت بد دعائیں کی ہے، خط میں بہت زیادہ کی ہے، ہر طرح کے جو ہے نا اس نے حربہ آزمایا، لیکن کوئی کام ان کا نہ بنا۔ بہن جی نے کہا، مجھ سے کانٹیکٹ کیا، کہتے ہیں کہ سارے دروازے میں نے توڑ دیے اور ہر طرح کا وظیفہ میں نے کیا، قرآن مجید بھی پڑھا، جو بھی کچھ جس بھائی نے جس بہن نے جو کچھ کہا میں نے کر لیا، لیکن میرا کام نہ بنا۔ شعر وظیفہ خدا اور رسول کا واسطہ۔ میں نے کہا میں ابھی آپ کا کام کرنے والا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ خدا اور رسول کا واسطہ، اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن جب ان کی پریشانی میں نے سنی تو میں نے کہا بہن جی میری بات سنیں، آپ یہ اللہ اور رسول کا واسطہ کیوں دیتے ہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ اللہ اور رسول کا واسطہ دیں گے تو ہم کام کریں گے۔ کوئی بھی بھائی اور بہن اگر اللہ اور رسول کا واسطہ دیتا ہے نا تو پھر ان کو میں جواب بھی نہیں دیتا ہوں۔ میرے بھائی، آپ کا بھی اللہ ہے، ہمارا بھی اللہ ہے، آپ کا بھی رسول ہے، ہمارا بھی رسول ہے، لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ نہ کرو۔ میرے بھائی اس طرح نہ کرو۔ تو بہن جی کے ساتھ جو ہے نا بات ہو رہی تھی، اور میں نے بہن جی کو کہا کہ آپ اس طرح کر لے کہ یہ وظیفہ پڑھ لے 21 مرتبہ، اور جیسے اس نے پڑھا، کس ٹائم پڑھا؟ عصر نماز کے بعد۔ میں نے کہا جیسے عصر نماز آپ پڑھ لو، مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ لو۔ جیسے پڑھنا، یہ مسجد میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور قسم اٹھاتا ہوں کہ وہ مصلی سے نہیں اٹھی تھی کہ اس آدمی کا فون آیا۔ وہ دبئی بھاگ گیا تھا، دبئی چلا گیا تھا، اور اس نے کہا کہ بہن جی بس جو کچھ ہے آپ مجھے پولیس کے حوالے کر لے، جو مرضی کر لو، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اور وہ بھائی اور اس بہن جی کے پاس گیا،
تو جو اس نے پیسے کہے تھے 1,00,000 پاؤنڈ، تو 20,000 اس نے اڑائے تھے اور 80,000 اس کے پاس تھے، تو 80,000 اس ہی وقت پکڑائے اور ان کو کہا کہ آپ کا ہاتھ میرا گریبان، آپ جو مرضی میرے ساتھ کرنا چاہے آپ کر لیں۔ بس پتہ نہیں شیطان نے مجھے ورغلایا اور شیطان نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا، اور آپ نے میرے ساتھ اچائی کی، کوئی برائی نہیں کی، مجھ سے کمینہ آدمی اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں روڈ پتی تھا اور آپ نے مجھے کروڑ پتی بنایا، پھر بھی میں نے آپ کے ساتھ غداری کی۔ تو بہن جی بھی اخلاق والی تھی، اس نے کہا کہ جو کچھ آپ نے خرچ کیا ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے، اب آپ میرے سامنے سے چلے جائیں، میں نے معاف کر دیا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ اب 20,000 پوائنٹ سے پاکستانی کتنے بنتے ہیں؟ میرے حساب سے کم از کم اگر نہ ہوں گے تو 50 لاکھ سے زیادہ ہوں گے۔ 400 پاؤنڈ سے 1,00,000 بنتے ہیں، اب آپ حساب لگا لیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت پاورفل، بہت طاقتور وظیفہ ہے، جس نے کیا ہے جیسے کیا ہے اسی وقت کام ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ بس جو ہے نا لگا رہتا ہے، آدمی لگا رہتا ہے، لیکن بہن جی کے اوپر بہت خطرناک قسم کا بندش تھا، وہ میں نے توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد میں نے کہا وظیفہ پکڑ لو۔ جب تک آپ کے اوپر کوئی اثر ہوگا نا، جب تک وہ ختم نہیں ہوگا میرے بھائی، کوئی چیز آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اور یہ 0319 2281 462، اس نمبر کے علاوہ میرا کوئی بھی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ بہت جو انڈین لوگ ہیں نا، اس میں بہت لوگوں نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے 0091، ہمارا 0092 ہے، ان کا 0091، تو وہ سارا دھوکہ ہے۔ میں جب ویڈیو میں نمبر دیتا ہوں تو کمنٹ میں نمبر دینے کا پھر کیا مطلب ہے، کیا ضرورت ہے؟ یہ سارا مسلسل فراڈ ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ دکھی ہیں اور آپ کہتے ہو کہ دکھی کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، تو وہ بہت لوگ اس میں مسلمان بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آپ ہندو کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہوا ہے، ان کو کلمہ بھی نہیں آتا ہے، تو آپ دھوکے میں مت جائیں، دھوکے پہ مت جائیں میرے بھائی۔ یہ نمبر ہے، اس کے علاوہ میرے اور کوئی نمبر نہیں ہے۔ سورہ علم نشرح لک میں نے وظیفہ بتا دیا، 21 مرتبہ عصر نماز کے بعد اول اور آخر 5 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 21 مرتبہ یہ سورت آپ پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً دعا کر لیں۔ جس چیز کے لیے آپ دعا کرو گے اس ہی وقت اللہ جل شانہ آپ کا سوال فوراً اور پورا کر دکھا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔